اس وجہ سے ان کے علم بھی تھوڑے ہیں. میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم کسی کو عالم کہتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ علم کی ہر جہت سے اس کی آشنائی ہے، کیونکہ عالم مختلف ہو سکتے ہیں مگر ایک علم ایک وجود مکمل ہے. یہ ذرا بات پھر بھی غور سے سنیے گا کہ علم کو ہم تقسیم نہیں کرتے. ہم اس علم کو یہ نہیں کرتے کہ یہ علم مذہبی ہے، یہ وہ ہے، بلکہ جب ہم لفظ علم استعمال کریں گے تو اس میں فلسفہ، سائنسز، مہارت، سارا کچھ بیچ میں لے کے ایک مکمل وجود جو تخلیق کا بنے گا، توفیق جس کی، وہ علم ہوگا. مگر جب اس کو لوور لیول پہ لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مذہب کا عالم ہے، یہ سائنس کا عالم ہے، یہ فلاں کا عالم ہے. تو جو آدمی دیکھو جیسے چیزیں چیزوں کو سمیٹتی ہیں، خدا ہر چیز کو سمیٹتا ہوا کائنات بالا کو جب انسان بڑھتا ہے، فار ایگزامپل میں موجودات کا علم حاصل کرتا ہوں، پھر میں بایولوجیکل جو حیاتیات کا علم حاصل کرتا ہوں، پھر فلکیات کا علم حاصل کرتا ہوں، تو میں کہیں نہ کہیں رک جاتا ہوں، کہیں نہ کہیں اس علم کی حد آ جاتی ہے. کوئی رسل پہ جا ختم ہوگی، کوئی وٹ کانسٹائن پہ، کوئی کانٹ پہ، کوئی بگسان پہ، کوئی نیٹشے پہ، کوئی فشتے پہ جا کے ختم ہو جائے گی بات. مگر مجھے ان پر ختم نہیں ہونا، مجھے آگے بڑھنا ہے. جب میں خدا کی طرف جاؤں گا تو تمام علوم سمٹتے ہوئے میرے ساتھ دیں گے، اور جب میں علوم کا واقف نہیں ہوگا تو پھر مجھے عالم کہلوانے کا حق نہیں بنتا. موجودہ عصر حاضر میں اور پچھلے 200-300 سال سے ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو مذہب کے بھی عالم تھے وہ جزوی عالم تھے. مذہب بھی کم از کم 8 اجزاء علمیہ پہ مبنی ہے. اس میں سیرت بھی ہے، اس میں مغازی بھی ہیں، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں آپ یوں سمجھیے کہ قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، تو روایت و درایت ہے، اسماء اور رجال ہے. تو یہ جب تک آپ پوری طرح ان کے تھوڑے تھوڑے واقف نہ ہوں گے، آپ کو ہم مذہب کا بھی عالم نہیں کہہ سکتے. بدقسمتی سے ہمارے عالم کا جو آج کل تشخص ہے وہ بڑا محدود، بڑا جزئی، بڑا ہی نالائقانہ ہے. اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پچھلے دوران میں جتنے علماء ہمارے سامنے آئے ہیں مذہبی ریفرنس سے، ان کو اپنے گرد و پیش کا کچھ علم نہ تھا. میں اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذہانت اور فراست بخشی ہے، مگر جب ایک سائنسی بات پہ دلیل دے رہے تھے بریلی کے عالم تو انہوں نے کہا زمین چپٹی ہے. اسی طرح ایک وقت تھا کہ دیوبند کے علماء نے فتویٰ دیا کہ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند بیچ اس مسئلہ کے، پہلے اندازی ہوتا تھا باہر نہیں، بیچ اس مسئلہ کے کہ اعلیٰ مکبر الصوت کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے. تو متفق فتویٰ آیا تھا کہ حرام ہے، یعنی یہ لاؤڈ سپیکر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور پھر ریزن بھی دی گئی، پھر بعد میں ریزن بھی دی گئی. آج میرا خیال ہے ہر مکتبہ فکر اسلام میں سب سے زیادہ اور ناجائز استعمال لاؤڈ سپیکر کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ان کو اس جزوی مہارت کا علم نہیں تھا، یا ان کو سائنٹیفک نالجبلٹی کا علم نہیں تھا. میں ایک دفعہ لاہور میں تھا تو ایک بڑے عالم نے مجھ سے کہا کہ پروفیسر صاحب تفسیر جلالین میں لکھا ہے، تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ قریب کی چیزیں بڑی اور دور کی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو چاند تو چھوٹا ہے اور دور ہے، سورج بڑا ہے اور قریب ہے، تو یہ سورج پہ پہنچے بغیر چاند پہ کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ ایک چھوٹا سا سائنس کا طالب علم بچہ جانتا ہے، مگر وہ ایک اچھے عالم ہونے کے باوجود ان کو پتہ نہیں تھا کہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ سورج ہے اور 8.5 لاکھ میل کے فاصلے پہ چاند ہے. وہ بہت قریب ہے، وہ بہت دور ہے، اور اتنی دوری کے باوجود وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے بڑا اور چاند ایک چھوٹا نظر. یہ اب بہت ساری ٹیکنیکل باتیں آپ اپنے طالب علموں کو سمجھا ہی نہیں سکتے. اور کیا جاہل طالب علم ہوگا جو ایسے جاہل اساتذہ پہ بینکنگ کرے گا. پڑھو ضرور مگر آگے بھی تو بڑھو.
اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ان استادوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، تاکہ آپ کے علمی باطن میں کشادگی آئے۔ اب نفسیات کے بغیر آپ باطن کا ایک لفظ نہیں سیکھ سکتے۔ آج کل کے زمانے جو پہلے تصوف کا نصف ہوتا تھا، آج علوم باطنیہ کی زیادہ استعداد جو ہے علوم نفسیات کے پاس ہے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو نارمل تو جا کے ان کے حضور ثابت کرو، تب پتہ لگے گا آپ خدا تلاش کر رہے ہو کہ شیطان کی ہمسائیگی طلب کر رہے ہو۔ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو کلیریفائی آور سیلف۔ ہمیں لائف اسکیل پہ چڑھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے سچ کی تلاش ہے کہ جھوٹ کی تلاش ہے۔ تو جب تک یہ علوم ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آج کل آپ تصوف ہو یا مذہب ہو، اس کو کسی ایک مکتب میں قید نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کی ہمت ہے یزداں بے کمند آور، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، اگر آپ کو علم کی تلاش ہے، اللہ کی تلاش ہے، تو مردہ تن اور کمزور تلاش کرنے والے نہ بنو، بلکہ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے۔ میری دیوانگی کے صحرا میں جبریل بھی چھوٹا سا شکار ہے، میری دیوانگی کے صحرا میں جبریل بھی چھوٹا سا شکار ہے۔ یزداں بے کمند آور ہے ہمت مردانہ، مرد ہو تو پھر اللہ پہ کمند پھینکو۔